بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ آیات نمبر 31۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں لایا گیا اور ان کی پیدائش مکمل ہوئی، تو آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے چونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ تو دنیا میں انسان کو بھیج رہے ہو، حالانکہ ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، دن رات تمہاری حفاظت پہ معمور رہتے ہیں، تو آپ انسان کو کس لیے پیدا فرما رہے ہیں؟ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی تو فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو کچھ نام سکھائے۔ اللہ رب العزت کا مقصود یہ تھا کہ فرشتوں کے اوپر یہ چیز، یہ بات ظاہر ہو سکے کہ جس انسان کو ہم اپنے سے کمتر سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو ہم پوری مخلوق میں افضل ترین سمجھ رہے تھے، تو وہ افضل ترین مخلوق جو ہے وہ امتحان میں پاس نہ ہو سکے۔ آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت میں بھی عزت دی تھی، اور فرشتوں کی جماعت میں ان کی جلال و کمال کو بڑھ کر ظاہر کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَعَلَّمَ، اور ہم نے سکھائے آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اور ہم نے سکھائے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سب چیزوں کا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے کہ بھوک کیسا ہوتا ہے، پیاس کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، خوشی کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے، نفع کیا ہوتا ہے، نقصان کیا چیز ہے۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کے نام، کھانا پینا کیا ہوتا ہے، کھانے کے لیے برتن کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سا برتن استعمال ہوتا ہے، پینے کے لیے کیا برتن استعمال ہوتے ہیں، ایسے دنیا میں جو جو چیزیں استعمال ہونے والی تھی وہ تمام چیزوں کے نام اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور ساتھ ہی ثم عرضهم، پھر وہ نام سامنے کر دیے، پیش کر دیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ دنیاوی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت دونوں کو سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کے ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ جب وہ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے تو پھر ان چیزوں کے نام ہم نے فرشتوں کے اوپر بھی پیش کر دیا۔ فقالا، تو کہا اللہ نے، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو وہ نام سکھائے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ انبئونی، مجھے خبر دو، انبئونی، مجھے بتاؤ۔ انبئونی خبر کے معنی میں آتا ہے کہ مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ یہ نام جو میں نے آپ کو سکھا دیے۔ فقال، پس کہا اللہ نے، انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے
فرمایا کہ یہ جو نام میں نے تم لوگوں کو اور حضرت آدم کو سکھائے علیہ السلام، تو یہ نام مجھے ابھی سناؤ کہ کون کون سے نام تھے، اگر تم لوگ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم لوگ ایک افضل ترین مخلوق ہو، ایک بہترین مخلوق ہو، تو مجھے ان چیزوں کے نام ابھی بتاؤ کہ وہ کون کون سے نام تھے۔ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ چونکہ فرشتوں کو وہ نام یاد نہ رہ سکے اور آدم علیہ السلام کو وہ نام یاد رہ سکے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ میں انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کریں گے، وہ کیسے ہوں گے، اس میں میرے تابعدار کتنے ہوں گے، میرے فرما بردار کتنے ہوں گے، مجھ سے محبت کرنے والے کتنے ہوں گے، میری عبادت کرنے والے کتنے ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اتنا پڑھا کہ کچھ نام دنیاوی چیزوں کے اللہ رب العزت نے فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو سکھائے، پھر فرشتوں کو کہا کہ یہ نام ابھی مجھے سناؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ باقی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل سبسکرائب کیجیے۔